السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اچھا، دوسرا جملہ کیا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مقام دیکھ سکتی ہیں، ایک 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 جگہ پر پروردگار نے حضرت آسیہ کو مومنوں کے لیے رول ماڈل بنایا ہے، وہی رول ماڈل جب شکنجہ ہوتا ہے تو خدا سے کیسے کہہ رہی ہیں کہ پروردگارہ مجھے نجات دے دے۔ دوسری طرف جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں جو اتنی زخموں کے باوجود، اتنی مشکلوں کے باوجود اگر کچھ کہہ رہی ہیں تو وہ ایک بات ہے کہ زینب نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خوبصورتی تھی، خوبصورتی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار، ان کی عظمت، خوب کیا عظمت ہے۔ بہرحال ان نکات کی طرف آپ توجہ کیجئے گا۔ ایک آخری نکتہ جو میں اس کے بعد انشاءاللہ وائنڈ اپ کروں گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ دیکھیں کہ رسول خدا کس زمانے میں آتے ہیں۔ رسول خدا ایک ایسے زمانے میں آتے ہیں کہ جہاں پر خاتون کی عزت نہیں ہوتی۔ نہ صرف یہ کہ خاتون کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ خاتون انحطاط و پستی کا شکار ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس زمانے میں، یعنی رسول خدا کے زمانے میں، رسول خدا کی بعثت سے پہلے جو دور جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں خاتون کا جو بہترین مقام تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خاتون ایک پروڈکٹ کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش ہو۔ یہ خاتون کا بہترین مقام تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، خاتون کا بہترین مقام کیا تھا؟ کہ مردوں کے سامنے ایک پروڈکٹ کے طور پر پیش ہو جائے، لوگ اس کو دیکھیں، اس کی زینت کو دیکھیں، زینت کو دیکھنے کے بعد وہ لذت کو محسوس کریں اپنے اندر۔ یہ اس خاتون کے لیے بہترین مقام ہے۔ رسول خدا کی بعثت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ خاتون کے لیے کنیز ہونا ایک بہت بڑا افتخار سمجھا جاتا تھا۔ اسی خاتون کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زمین میں زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اور اسی مثلا اگر ایک فیملی میں ایک خاتون پیدا ہوتی تھی تو اس کو ایک ایکسٹرا پرسن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ عرب کے معاشرے کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں، یہ رسول خدا کے آنے سے پہلے کی بات ہے، ان کی بعثت سے پہلے کی بات ہے۔ بس یہ ایک خاتون کا بہترین مقام تھا۔ البتہ میں اس بحث میں نہیں ہوں، اس گفتگو میں نہیں ہوں کہ رسول خدا نے کس طرح سے اس مقام کو ختم کیا، خاتون کا جو خاتون کی انحطاط کا جو مقام بنائے ہوا تھا اس کو رسول خدا نے کس طرح سے ختم کیا، میں اس مقام میں نہیں ہوں۔ اگرچہ آپ کے پاس جو ہے وہ مختلف، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس طرح سے رسول خدا نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کس طرح سے وہ عزت دیا کرتے تھے۔ وہ ایک حدیث ہے، آپ اس کو بھی ذرا دیکھیے گا کہ جب بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر آتی، قام الیہا، بھاگ کر ان کی طرف جاتے تھے، قبل یدہا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اجلسہا مجلسہ، اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ کوئی کیا ہے، اگرچہ یہ مقام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا کے اس مشن کو بھی جو ہے وہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے کہ کس طرح سے خاتون کے اصلی مقام کو لوگوں تک بیان کیا کہ خاتون کا اصلی مقام کیسا ہوتا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں آپ دیکھیں خاتون کا کیا مقام تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کس طرح پستی اور انحطاط کا شکار تھی وہ خاتون۔ وہی خاتون آج آپ غرب میں دیکھیں، ویسٹ میں دیکھیں، کیسی ہے خاتون؟ ایک خاتون کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، خاتون کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا ویسٹ میں خاتون کو ایک پروڈکٹ کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جاتا؟ ایک ٹیشو پیپر کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جاتا، استعمال کر دیا اور پھینک دیا؟ اب یہ چیزیں میرے اور آپ سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے، یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے۔ ویسٹ میں البتہ بہت ساری ایسی چیزیں میں صراحتاً بیان نہیں کر سکتا، حتیٰ ویسٹ میں اس پوائنٹ کو میں بیان کر کے بس آگے نکلوں گا کہ حتیٰ ویسٹ میں خاتون کو ایک پپٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے گلے میں پٹھا ڈال کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ انحطاط کا شکار اور خاتون کب ہوگی؟ یہ کیا ہے؟ ویسٹ کی جو ان کا جو
فرہنگ اور کلچر کے نام پہ انہوں نے اس چیز کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے. کیا ہے یہ وہی عرب جاہلیت میں جو کام ہوتا تھا ایگزیکٹ وہی کام ہے, لیکن کس کے نام پر؟ ویسٹ کے نام پر. کس کے نام پر؟ موریلٹی کے نام پہ. ماشاءاللہ, یہ موریلٹی ہے, یہ اخلاق ہے. کس کے نام پر؟ فیمنزم کے نام پر. یہ اخلاق ہے. عجب, یہ فیمنزم ہے. فیمنزم تو اسلام بتاتا ہے کہ اصل فیمنزم کیا ہے, کس طرح سے خاتون کا مقام کیا ہونا چاہیے. میں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. آپ ویسٹ میں دو خواتین کو کمپیئر کریں, ایک ایسی خاتون جو علمی اعتبار سے اپنے اوج پر ہو لیکن اس کا کردار ویسٹ سے ملتا جلتا نہ ہو, ویسٹ اس کو قبول نہیں کرے گا, کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. لیکن ایک ایسی خاتون جو جاہل ہو, جس کا کوئی کلچرل بیک گراؤنڈ نہ ہو, فرہنگی کچھ بھی نہ ہو, لیکن وہ اپنے ڈریس, اپنے ظاہر کے اعتبار سے ویسٹ کو جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہو, ریپریزنٹیٹ کر رہی ہو, اس خاتون کو آگے لے کر آیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ویسٹ کے ساتھ اس کا تعلق برقرار ہو رہا ہے, اس وجہ سے آگے لے کر آئے. لہذا ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایک خاتون انحطاط کا شکار ہوئی ہوئی ہے. یہ کون سا انحطاط ہے؟ وہی انحطاط ہے جو عرب میں موجود تھا, اور اسی انحطاط کو اسلام نے ختم کیا. آج بھی اسلام بتاتا ہے کہ خاتون کا وقار کیا ہونا چاہیے, خاتون کی عظمت کیا ہونی چاہیے, اور سب سے بڑی اس کی مثال جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. خاتون کے اندر عفت ہونی چاہیے, خاتون کے اندر حجاب ہونا چاہیے, خاتون کے اندر وقار ہونا چاہیے, خاتون کی شجاعت اپنی جگہ پر, خاتون کی ذمہ داری اپنی جگہ پر, امام کے ساتھ معیت اپنی جگہ پر. لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہا صرف اس دور میں ہی نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے. لہذا میں نے کچھ کلی نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. میں آپ سب مخاطبین سے گزارش کروں گا کہ آپ ان نکات کو فنڈامنٹل بنائیں, بیس بنائیں, اور بیس بنانے کے بعد اس کے اوپر ریسرچ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری اور چیزیں ملیں گی, اور اسی کی اساس پر پھر آپ کوشش کریں کہ اپنی کردار سازی بھی کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معارف اہل البیت علیہم السلام کو لوگوں تک بھی پہنچائیں. میری پروردگار سے دعا ہے کہ آپ سب متعلمین کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھیں, آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ سب کو توفیق دے کہ آپ بطور احسن راہ اہل البیت علیہم السلام کو طے کریں, اور اس راہ میں اسلام کے لیے, دین کے لیے مثبت انداز میں, مثبت اقدام کے ساتھ دین کی ہمراہی اور دین کی مدد کر سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ میری پروردگار سے دعا ہے کہ جتنا ہم سب سے ہو سکے ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں, اپنے اپنے جو ہمارے علاقے ہیں, جہاں جہاں ہم موجود ہیں, ہم دین کی سربلندی کا باعث بنے, دین کی ذلت کا باعث کبھی نہ بنے. ہمیں ایسا بنائے پروردگار کہ جب کوئی شخص بھی ہمیں اگر دیکھے تو اس کو ایک دین, ایک حق, ایک ناب محمدی دین نظر آئے, اور ہماری زندگی کو پروردگار ایسا بنائے, ہمیں ایسی توفیق دے کہ جب امام زمانہ ہمیں دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر مسکرائیں. ہماری زندگی کو پروردگار اس طرح کا بنائے. ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. ہم میں جتنے بھی مریض ہیں, ہمارے دوست, احباب, رشتہ دار, جاننے والے, علاقے میں, ہمسائے میں, مسلمان, مؤمنین, مؤمنات, جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ہمارے علماء, ہمارے مجتہدین, ہمارے مراجع, ولی فقیہ, علماء حقاق کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے.
امام زمانہ کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کو جلد سے جلد ہم سب کے لیے مہیا فرما، اور ہمیں امام زمانہ کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔